بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے اور بڑی برکتوں والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خدا داد انعام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر انعام ہے۔ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنا چاہتے ہیں، سختی کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ بتا رہے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ لفظ رمضان رمض سے ماخوذ ہے، یعنی الرمض جس کا معنی ہے گرمی کی جلن۔ اسی طرح رمض النہار دن کا بہت گرم ہونا، رمض الشمس ریت وغیرہ پر تیز دھوپ کا پڑنا، رمض رجلہ گرم زمین سے کسی کا پاؤں جلنا، یعنی رمضان اصل میں رمض سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے ریت وغیرہ پر سورج کی گرمی کا شدت سے پڑنا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، یعنی رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح موسم گرما کے آخر اور موسم خریف کی ابتدا میں موسلا دھار بارش برسنے سے زمین گرد و غبار سے پاک صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کی موسلا دھار بارش ہے۔ ایمانداروں کے جسموں کو گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے اور ان کے دلوں کو ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ خطبہ مبارکہ فضائل رمضان میں بڑا جامع ہے۔ اس میں اس مہینے کی روزے کی اور روزے داروں کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں روزے کی اور روزے داروں کی فضیلت کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں توفیق عمل سے نوازے اور اپنی خاص رحمت و مغفرت سے شاد کام فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حل من مستغفر یغفر لہ، حل من تائب یتوب اللہ علیہ، حل من داع یستجاب لہ، حل من سائل یعطی سؤلہ۔ یعنی کیا کوئی گناہ کی معافی مانگنے والا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی گناہ کی معافی مانگنے والا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لی جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی سائل ہے، یعنی سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو استقبال رمضان کے لیے سال بھر مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے ہوا چلتی ہوئی جب حور عین پر پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہیں، اے رب، اپنے خاص بندوں میں سے ہمارے خامدوں کا تقرر فرما جن سے ہم چین و سکون حاصل کریں اور وہ ہمارے ساتھ عیش و آرام کریں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی ان کے گناہوں کو بخش کر اللہ جنتی لوگوں میں لکھ دیتے ہیں اور ہر مسلمان کی دعا کو ہر دن اور رات میں قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں میری امت کو 5 مخصوص چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شام کے وقت جو ان کے منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے دن رات استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ تیار ہو جا میرے بندو، تیار ہو جا میرے بندوں کے لیے، بن سور جا، قریب ہے کہ میرے بندے دنیا میں محنتوں مشقت سے نکل کر میرے اس گھر میں اور عزت کی جگہ میں راحت حاصل کریں گے۔ پانچویں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، کیا یہ معاملہ لیلۃ القدر کو ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مزدور کام جب کرتے ہیں پھر جب کام سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کو مزدوری ان کی پوری دے دی جاتی ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، یعنی ممبر پر چڑھے تو فرمایا آمین، اور دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، اسی طرح تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو نہ بخشش ہوئی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، یعنی وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر جب میں نے پاؤں رکھا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جو شخص اپنے والدین کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ان کے ساتھ نیکی نہیں کی، اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جہنت میں گیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جس شخص کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، پس وہ فوت ہو گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ تو میں نے آمین کہی۔ پہلا یہ کہ اس کی لائف میں رمضان آیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا تو اس پر جہنم واجب ہوگی، اور دوسرا مرتبہ جب آمین کہا گیا تب یہ کہا گیا، جو اپنے والدین کو پائے اس کے ساتھ نیکی نہیں کرے، یعنی حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آئے، ویسے ہی اسی حالت میں مر جائے تو اس پر جہنم واجب ہو گئی، یعنی 3 لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ تیسرا یہ کہ جب درود شریف پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے، یعنی درود شریف نہ پڑھا جائے، اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ آ کر گزر گیا اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکی، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے پاس اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان میں سے کسی ایک کو تو وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔